السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کے ہمیشہ ٹھیک رہنے کی دل سے دعا گو ہوں۔ کیا آپ نے کبھی شدید دکھ میں سورۃ الضحیٰ کو سنا یا پڑھا ہے؟ آپ اس کو سن کر تو دیکھیں، اس کو پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس سورت کو انزائٹی یا ڈپریشن کی دوا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں 2 قسمیں کھاتے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ، دن کی روشنی کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی ویلیو رکھتی ہیں۔ زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزارتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک۔ تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے ہیں، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ ہمارا رب نہ ہمیں چھوڑے گا نہ بیزار ہوگا۔ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، رب نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو پریشان مت ہوں، آپ کا رب نہیں چھوڑے گا۔ ہر محبت بیزار ہو سکتی ہے، پر خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ کتنی پیاری تسلی ہے کہ اللہ ہمیشہ ساتھ ہیں۔ جب ہم دنیا میں خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز دور جا رہی ہوتی ہے، دنیا منہ موڑے کھڑی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا میں نہ ہو کامیابی، لیکن آخرت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ لوگ راضی رہیں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں؟ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا کہ سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا کہ مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کہ کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پھر شریعت کا راستہ بتایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر یتیم کو دبایا نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکا نہ کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ یعنی اللہ نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلاً ہدایت اور رسالت اور نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود کفالت اور سرپرستی کا انتظام کیا، انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔